اس دن کے بعد سے شیر افگن پھر اسے ٹکرایا نہیں تھا، جس پر اس نے شکر ادا ہی کیا۔ ایسا نہیں تھا آئمہ کو اس سے کوئی ڈر تھا، بلکہ شیر افگن وہ شخص تھا جس نے اس کی اپنے شوہر سے جان بچائی تھی۔ بے شک موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آئمہ کی کہانی میں اس نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ مگر اس کی شادی کی بات نے آئمہ کو ہلا کر رکھ دیا، جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچے جا رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، احتشام سے اس کی خلا ہو چکی تھی۔ اب اس کی ساری توجہ بس جنت اور حسان پر ہی تھی۔ زندگی خوشیوں بھری نہیں، پرسکون سے گزر رہی تھی، اور مزید سکون سے گزر جاتی اگر ایک دن احتشام اس سے نہ ٹکراتا۔ وہ اس وقت اسلام آباد والے گھر پر تھی۔ ایک ہفتے سے وہ تینوں ضروری کام کی وجہ سے اسلام آباد آئے ہوئے تھے، لیکن آج جنت کی طبیعت کی خرابی کے باعث وہ جلدی جلدی گھر کا کام نپٹاتی اب ہسپتال کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آج صبح سے ہی جنت کو بخار چڑھا ہوا تھا، جو کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ طبیعت مزید بگڑے، وہ ہسپتال جانے کا ارادہ کرتی تیار ہو کر جنت کو لیے گھر سے باہر نکل گئی۔ راستے میں اس نے حسان کو بھی کال کر دی تھی تاکہ وہ گھر آ جائے تو پریشان نہ ہو۔ خود وہ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے اور دوائیاں لینے کے بعد اب واپس گھر کی طرف روانہ تھی، جب گاڑی چلاتے وقت کوئی سامنے سڑک پر آ کھڑا ہوا۔ اس نے بروقت بریک لگایا، ورنہ عین ممکن تھا گاڑی سامنے کھڑے شخص سے ٹکرا جاتی۔ پاگل ہو کیا؟ ابھی مر جاتے۔ گاڑی سے نکل کر وہ غصے سے اس نقاب پوش شخص کو دیکھ کر بولی، جب وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے پہچانا نہیں جانے احتشام؟ 2 قدم کے فاصلے پر رک کر چہرے سے نقاب ہٹاتا وہ مکروہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا، جبکہ آئمہ بے چینی سے اپنے سامنے کھڑے احتشام کو دیکھے گئی۔ چند ماہ پہلے چھایا خوف ایک بار پھر جاگ گیا تھا۔ تم تو جیل میں تھے نا؟ اس کی بات پر احتشام ہنسا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا مزید اس کی جانب بڑھا۔ آئمہ کو اپنے ارد گرد خطرہ محسوس ہوا۔ سنسان سڑک پر کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہونے لگی۔ ہاں، آج ہی جیل سے فرار ہوا تھا، اور قسمت دیکھو راستے میں تم ٹکرا گئی۔ احتشام کہتا ہوا اس کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، کسی نے گریبان سے پکڑ کر اسے دور دھکیلا۔ احتشام لڑکھڑا کر پیچھے زمین پر جا گرا۔ تم؟ اپنے سامنے کھڑے شیر افگن کو دیکھ کر اس نے دانت پیسے۔ کتنا بڑا نقصان کروا دیا تھا اس کڈنیپر نے کہ اس کی وجہ سے وہ جیل تک پہنچ گیا تھا۔ ہاں، میں وہی شیر افگن جسے تم نے آئمہ کو مارنے کے لیے پیسے دیے تھے، اس نے کہتے ہوئے احتشام کو پھر گریبان سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا اور ایک زوردار گھونسا اس کے چہرے پر مارا، جس سے وہ ایک بار پھر زمین بوس ہو گیا۔